رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ بے شک یہ قرآن تمہارے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن سراسر نصیحت بھی ہے، قرآن دلوں کی بیماری کے لیے شفا بھی ہے، اور قرآن پاک مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ یہ ایک آیت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے مختصر سا یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ شفا ہے، یہ مومنوں کے دلوں کی راحت کا سامان ہے، روحانی بیماریوں کے لیے شفا، اور یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، حضور نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوا کرتی ہے جو اس کے لیے فخر اور شرف کا باعث ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، سرکار نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس امت کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے، شرف کا باعث ہوتی ہے، کہ امتیں ان چیزوں پہ فخر کرتی ہے کہ یہ ہمارے پاس فلاں چیز ہے جو دوسرے لوگوں سے ہمیں ممتاز کرتی ہے۔ کچھ لوگ رنگ و نسل پہ فخر کرتے ہیں، کچھ اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، کچھ مال و دولت پہ فخر کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ فخر ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے یتباہون بہ وَإِنَّ بِهَا أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ، اگر میرے امتی، میرے کلمہ پڑھنے والے کسی چیز پہ فخر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ لوگوں سے ہمیں ممتاز کرتی ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہود و ہنود ہو، ان کے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے اگر کسی چیز پہ فخر کیا جا سکتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا یہ انعام ہے جو رب نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا، کہ میری امت اس قرآن پہ فخر کرے اور فخر کرتے ہوئے کہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ پیاری کتاب قرآن پاک عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ باعث فخر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بے شک کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بڑے خاص ہوا کرتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مخصوص ہیں اللہ کے لیے۔ پوچھا گیا قالوا من هم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو رب سے محبت ہے اور رب کو ان سے پیار ہے؟ کون ہے وہ ایسے بندے؟ آج تو ہر بندہ ہی کہتا ہے نا میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، چند نمازیں ہم پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا نیک بندہ ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا متقی پرہیزگار دنیا میں آیا ہی نہیں،
لیکن یہ وہ پیارے ہیں جن کو اللہ کے حبیب پیارا کہہ رہے ہیں۔ حضور بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، تو سرکار نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہیں وہ قرآن مجید سے پیار کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بھی ہیں۔ اور دوسرا لفظ بولا وخاصتہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، قرآن پڑھنے والے۔ اور تیسری حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا بے شک دلوں کو بعض اوقات زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے، دل میلا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ دل پھر نیکیوں کی طرف نہیں آتا، پھر قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب دل کالا ہو جائے تو پھر نیکیوں کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ تو سرکار نے فرمایا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کیسے؟ کما یسطع الحدید، جیسے وہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے، لوہے کے ساتھ پانی لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤھا، حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اگر دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اسے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دل دوبارہ سے صاف کیسے ہوگا؟ وہ دل اجلا ہوگا تو قرآن کی تلاوت کو دل کرے گا، دل صاف ہوگا تو پھر نماز کی طرف آئے گا، پھر روزے کی طرف آئے گا، پھر نیکیوں سے پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ تو یا رسول اللہ بتائیں کہ دل صاف کیسے ہوگا؟ اب جو صاف کرنا چاہتے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا۔ دو علاج حضور نے ارشاد فرمائے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ دل میلا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا علاج بھی بتایا، اور یہ علاج اس لیے ضروری ہے اور ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کی روشنی کا کوئی سامان ہو جائے، یہ ان کے لیے ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ کل رب کے دربار میں کھڑے ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، محشر کے میدان میں نظریں جھکانی نہ پڑے، ان کے لیے یہ علاج کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا صورت ہے اس کے جلا کی، صفائی کی، کیسے دل اجلا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دو طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پہلا علاج سرکار فرمانے لگے کثرت ذکر الموت، اگر دل میلا ہو جائے نا تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اپنی محفلوں میں موت کا ذکر کرو، اپنی مجلسوں میں موت کا ذکر کرو۔ اب غور کرنا، یہ تو ہمیں چیڑی بڑی ہوتی ہے، آج بالخصوص نوجوانوں میں چھیڑے کبھی موت کا ذکر، یا بالخصوص اس طرح کی محفل جو خوشی کے لیے سجائی گئی ہو، وہ ولیمہ ہو، وہ شادی ہو، یا گپ شپ کے لیے احباب بیٹھے ہو، وہاں ذکر کرے موت کا، تو طبیعتوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے کہ صاحب آپ نے تو ہمارا مزہ ہی خراب کر دیا، اچھے بلے خوش تھے، کہے لگا رہے تھے، ہنسی مذاق جاری تھا، ٹھٹھا ہو رہا تھا، اور تم یہاں موت کا ذکر لے کے بیٹھ گئے ہو۔ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں موت کا ذکر کرو۔ مرنے والوں کو دیکھو، جو مر گئے ہیں ان کی حالت کیا ہے، قبروں میں کس انداز میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ پہلا علاج کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔
دوسرا علاج کیا ہے؟ قرآن پاک کی، پھر بولیے گا قرآن پاک کی، پھر بولے قرآن پاک کی۔ تو اب غور کریں، اگر نہیں بھی پڑھا ہوا تو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگر پہلے کوئی سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اب پھر کوشش کر کے دل کی جلا کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، عمر بڑی بھی ہے تو بڑی عمر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، تاکہ دل کی وہ صفائی میسر آئے کہ جو صفائی تمہاری قبر کی روشنی کا سامان بنے، جو آخرت میں ہمیں رسوا ہونے سے بچائے، جو اللہ کے دربار میں ہمیں پریشانی کا سبب بننے سے بچائے۔ تو سرکار نے فرمایا، پھر سنے، کثرت ذکر الموت، موت کا کثرت سے ذکر کرنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل اجلا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں یہ ضرور گزارش کروں گا، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا نہیں نا، تو کم از کم قرآن سن تو سکتے ہیں نا، قرآن سے پیار تو کر سکتے ہیں، جہاں قرآن کا درس ہو اس درس قرآن میں شرکت تو کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے دل کی صفائی کا سبب اور باعث بن سکتا